سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ شروع کریں گے ہم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت کی کچھ حدیثیں پڑھیں گے۔ فرسٹ حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی کہ جیسے وہ چھتریاں ہیں یا سایہ کرنے والے بادل، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی۔ سیکنڈ حدیث ہے سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا اختیار کرنا یعنی پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، جب گھر میں سورہ بقرہ ہم آڈیو پلے کرتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پاتا سورہ بقرہ کو۔ اور اس کا پڑھنا، اس کا چھوڑ دینا حسرت اس لیے ہے کہ جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور جب دوسروں کو دیکھے گا کہ ان کے اوپر کس طرح سے سورہ بقرہ اور آل عمران سایہ کر رہی ہوں گی، تو اس ٹائم اس کو حسرت ہوگی، تو اس لیے کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ پھر تھرڈ حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت نویس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کرتے تھے لائے جائیں گے، اور ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اس طرح ہوں گی جیسے کہ بادل ہیں، اور یہ ابر سیاہ کالے بادل ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کریں گی، یعنی سفارش کریں گی، یعنی کہیں گی کہ اے اللہ ہمیں پڑھنے والوں کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، یعنی جو بھی ہمیں پڑھتا تھا اسے معاف کر دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گی۔ نیکسٹ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ جو ہے اس جیسی کوئی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اس میں سارے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں زندگی گزارنے کے، تو جب انسان وہ پڑھتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، تو پھر ایسے جب انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور پھر اس کی تاثیر بھی ایسی ہے سورہ بقرہ کی کہ شیطان اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ پھر نیکسٹ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورۃ البقرہ ہے، یعنی سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن کی اونچائی ہے، انہیں سب سے بہت عظیم سورہ ہے یہ۔ نیکسٹ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس سورہ میں یہ سورہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیت قرآن میں اشرف اور افضل ہیں، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی، یعنی اس سورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں سے افضل ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہی ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا
اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ دونوں چیزیں دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے، سورہ الفاتحہ کی بھی بہت قیمتی سورہ ہے، اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ نیکسٹ حدیث ہے، اشعبی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں پڑھتا ہے، اس رات شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ 10 آیتیں ہیں، سورہ البقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، پھر آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر کی 3 آیتیں۔ تو یہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں ابن مسعود فرماتے ہیں، پھر شیطان اس کے گھر اور گھر والوں کے قریب نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی ایسی چیز چھو پائے گی جو اسے ناپسند ہو۔ نیکسٹ حدیث امام احمد سے روایت ہے کہ نواس بن سام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس کو پڑھ کر عمل کرنے والوں کو آگے لایا جائے گا، جس میں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران سب سے آگے ہوں گی۔ قیامت کے دن قرآن اور اس کو پڑھ کر عمل کرنے والوں کو آگے لایا جائے گا، قرآن کو بھی آگے لایا جائے گا، اور اس کو پڑھ کر جو اس پر عمل کرتے ہوں گے ان کو بھی آگے لایا جائے گا، اور جس میں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران سب سے آگے ہوں گی۔ پھر نیکسٹ حدیث کا مفہوم ہے، بخاری میں روایت ہے کہ اسید بن حضر فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا کہ گھوڑا کچھ شور مچانے لگا۔ جب اسید بن حضیر رک جاتے تو گھوڑا بھی رک جاتا، پھر جب وہ پھر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا پھر پریشان ہونے لگتا۔ ایسا بار بار ہوا، یعنی وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو گھوڑا جو تھا وہ پریشان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاس تھا۔ انہیں ڈر ہوا کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ دے دے۔ انہوں نے اپنے بچے کو پیچھے کیا اور اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا ایک بادل ہے جو چراغ جیسا چمک رہا ہے۔ صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا قصہ سنایا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاس تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا اس پر نہ چڑھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری سورہ بقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے قریب آ گئے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح اور لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور وہ فرشتے ان کی آنکھوں سے نہ چھپ پاتے۔ یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں جہاں بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ اتنی خوبصورتی سے پڑھ رہے تھے کہ فرشتے اتنے قریب آ گئے کہ وہ بادلوں کی طرح ایسے نظر آنے لگے جیسے اس میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ تو وہ جو گھوڑا تھا اس کو وہ دکھائی دے رہے تھے، تو اس وجہ سے گھوڑا پریشان ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو کیا ہوتا، وہ اتنے قریب آ جاتے کہ لوگ دیکھ لیتے ان کو، اور وہ وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں پاتے۔